کلپ نمبر 1569۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیت نمبر 29 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ ترجمہ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا پھر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ قوم سمود ایک عرصے تک اس طریقے پر قائم رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی کو پکارا جس کا نام کدار بن سالف تھا۔ تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر ڈالا۔ فکیف کان عذابی ونذر۔ ترجمہ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم سمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا۔ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا، اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا اس سے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کہشیم المحتظر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے چوتھے دن ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہو گئی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تو ہے کوئی ایسا شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کا حکم اور فضائل۔ قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلاً 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا واجب عین ہے۔ احادیث میں قرآن مجید یاد کرنے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔